السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسن و جمال پر گفتگو کریں گے، تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ طابع کی ذوفشانی اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سے مستعار و مستنیر ہے، جو آفتاب جہاں تاب کے مانند ہر سو جلوہ فگن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب ہوتے تو ان کی آنکھوں میں نور اور سینوں میں ٹھنڈک بڑھ جاتی۔ ان کے دل اس حسن جہاں آرا کے جلووں سے کبھی بھی سیر نہ ہوتے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پیکر حسن ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے جلوہ آرا رہے، اور وہ اس حسن سرمدی کے حیات آفرین چشمے سے زندگی کی خیرات حاصل کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی درخشانی و تابانی ہنگامی اور عارضی نہ تھی، بلکہ ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے انوار کی رمجم جاری رہتی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں اس قدر دل آویزی اور کشش و جاذبیت رکھی تھی کہ ہر طالب دیدار ہمہ وقت تمنائی رہتا کہ روح مقدس کو دیکھتا ہی چلا جائے، اور وہ جلوہ گاہ حسن کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور چہرہ انور اور اپنے اخلاق حسنہ کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ سفر ہجرت جاری تھا، کاروان ہجرت ام موبد کے پڑاؤ پر رکا تو ام موبد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی اور تصویر خیرت بن گئی، اور وہ بے ساختہ پکار اٹھی، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف ہے، چہرہ نہایت خشاش بشاش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن و جمال، جو باوجود اس کے کہ کئی پردوں میں مستور تھا، دیکھ کر انسانی آنکھ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی، اور کائنات کی جملہ رانائیاں قدوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہو جاتی۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روح منور کی زیارت کر کے یوں محسوس ہوتا گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح منور میں آفتاب روشن مخو خرام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ربیع بنت معوذ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پوچھے تو انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر تو ان کی زیارت کرتا تو گویا حسن و جمال میں طلوع ہوتے سورج کی زیارت کرتا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح منور تلوار کی مانند تھا؟ تو انہوں نے جواباً کہا، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس تلوار کے مانند نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکدار اور روشن تھا۔ یہی سوال حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سورج اور چاند کی طرح روشن تھا اور گلائی لیے ہوئے تھا۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور گول تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چہرہ انور کو گول کہا تو ان کا مقصد چہرہ انور کو محض چاند سے تشبیہ دینا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ روح منور بالکل گول نہ تھا اور نہ ہی لمبا تھا، بلکہ اعتدال و توازن کا ایک شاہکار تھا۔ شیخ ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ علیہ رقم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح منور گولائی میں چاند کی طرح اور چمک دمک میں تلوار سے بڑھ کر تھا،
لیکن چہرہ اقدس نہ بالکل گول تھا اور نہ ہی لمبا تھا، بلکہ ان کے درمیان تھا، یعنی چہرہ انور توازن و اعتدال کا عمدہ ترین نمونہ تھا۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔